اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمہ داریوں کے چولہے میں سب سے پہلا جلنے والا ایندھن انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ جب آپ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے لگتے ہو تو ان کی زندگی میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہو۔ رمضان کی خوشبو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پھول اور پھل کی تمنا تو ہے جائز، لیکن غور اس پر بھی کریں کہ آپ نے بویا کیا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ اور پھر اب ڈر مجھے گھاؤ سے نہیں، لوگوں کے لگاؤ سے لگتا ہے۔ گھر میں ماں کی آواز وہ چراغ ہے جس کے بجھنے سے سارے گھر میں ایسا اندھیرا چھا جائے گا جو کبھی روشن نہیں ہوگا۔ اسے صبر سکھا رہی ہے زندگی، جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ کبھی کبھی صبر کرتے کرتے ایک عمر بیت جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن یار آ جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں تو صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی الیکٹرانک چیز خراب ہو جائے تو قصور اس کا ہوتا ہے جس نے آخری بار استعمال کی ہو۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، وہ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، بے شک۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ پرندوں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر وقت، جذبات اور احساسات ضائع نہ کریں جو آپ کے مستقبل کا حصہ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفاداری ایک برانڈ ہے، اسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تیرے اچیاں بختاں نالوں ساڈی غربت چند مشہور ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے کوئی مخلوق اسے نہیں بگاڑ سکتی۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، بے شک۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین ثم آمین۔ ایک بہترین دعا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہ ہوں، یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو سبحان تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ بس میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہش اور بری بیماریوں سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے، مولانا رومی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹ اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟
جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا گمان عمدہ عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ نظریں حیا کی دیوی کو نوچتی ہیں، وبال جان ہے کسی کی بیٹی کا جوان ہونا۔ مجھے آج تک وہ اشارہ نہیں ملا جو عقل مند کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات خدا کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ حسن اخلاق کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے خاموشی۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحث محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ تو فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے کہ قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ رحم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یا اللہ کے رسول ہمارے حالات پر توجہ فرمائیں، اللہ کے حبیب ہماری عرض سماعت فرمائیں۔ بے شک میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، میرا ہاتھ پکڑیے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائیے، آمین۔ شکر یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا، آمین۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین ہے وہ گھر جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرد کو مرحبا کہو، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔